آپ نے جی باقی جگہوں سے جس طرح سے آپ لوگوں نے سکون سے سنا ہے اسی طرح سے ہماری خواہش ہے کہ یہ سوال و جواب کی نشست بھی چلتی رہے. مائک نمبر 2. جی سوال جلدی آئیں. لاؤڈ اسپیکر کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس کی تصحیح کریں. اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہماری بہنوں کی طرف سے سوالات آ چکے ہیں. جی سر میں گورکھ پرساد، میرا کام سماجی کاریہ، اور میں ڈاکٹر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ایک سوال جو تقریباً 30 برسوں سے میرے ہردے میں اشانتی پیدا کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس پرشن کا جواب ڈاکٹر صاحب سے سننا. میں نے بہت لوگوں سے اس پرشن کے بارے میں پوچھا، مجھے کسی نے بھی اس پرشن کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا اور میں آج تک سنتشٹ نہیں ہوا. اگر میں ایک ہندو ہونے کے کارن اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوگی تو میں اس کے لیے پہلے سے ہی क्षमा مانگ لیتا ہوں. میں نے پوتر قرآن کو 28 سالوں سے ادھین کیا ہے. یہ ستیہ ہے، یہ ایک ایشوری کتاب ہے، اس میں ایک شبد بھی کہیں سے کسی نے نہیں جوڑا ہے، یہ بالکل ستیہ ہے. لیکن اس کا پہلا شبد جو ہے الف لام میم، اس کا ارتھ میں تقریباً 28 سالوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کسی نے آج تک نہیں بتایا، مجھے کسی آج تک نے سنتشٹ نہیں کیا. میں یہی سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی سوال نہیں. بھائی پرکاش کا ان کے دل میں، ان کے ہردے میں 28-30 سال سے ایک سوالات تھا اور کسی نے بھی سنتوش جواب نہیں دیا. کوشش کروں گا کہ اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا اگر اللہ چاہا تو. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ جب قرآن مجید جب انہوں نے پڑھا تو پہلا شبد سورہ بقرہ کے بارے میں کہہ رہے الف لام میم. یہ الف لام میم کی کیا معنی ہے؟ اور اس کے معنی پہ کئی علماء نے کئی کتابیں لکھی اس کے اوپر، اس کی معنی کیا ہے. کئی علماء نے کہا کہ یہ ایک انیشل ہے، الف لام میم انیشل اللہ کے بارے میں. کوئی علماء نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان نے کیا لکھا میں کہہ رہا ہوں، سچ ہے کہنے والے کو بعد میں آئیں گے. کئی علماء نے لکھا کہ یہ الف لام میم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی انسانوں سے. کئی لوگ نے لکھا کہ یہ شارٹ فارم ہے الف لام میم نور کے بارے میں اور کئی چیزیں. لیکن جو میرے نزدیک سب سے بہترین جو جواب جو میں نے پڑھا، جو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جواب جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کئی جگہ پہ کہتے ہیں کہ آپ انسانوں سے چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اس قرآن جیسا، آپ سارے انسان سارے جن مل کے اللہ کے بغیر ایک ایسا قرآن لے کے دکھاؤ، ایسا قرآن بنا کے دکھاؤ. سورہ ہود میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 30. پھر اللہ تعالیٰ اس چیلنج کو اور آسان کرتے ہیں. پہلے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 30، پھر سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اس قرآن جیسے 10 سورے پیش کرو، آپ کر نہیں پائیں گے، چاہے آپ سارے انسان سارے جن ایک ہو کے نہیں پیش کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ اور آسان کرتے، کیا ایک سورہ بناؤ. پھر اللہ تعالیٰ کا آخری چیلنج ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، آپ ایسا نازل کرو،
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے شہادت کے لیے سب کو لے کے آؤ. لیکن اگر آپ نہیں کر سکیں گے، ایک قرآن من مثلی، یہ قرآن جیسا ایک سورہ ہو بہو میں اس کے جیسا، اس قرآن جیسا ایک سورہ آپ بنا کے دکھاؤ. سب لوگ مل کے، انسان جن، آپ نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے. اور اگر نہیں کر سکو گے تو آپ تیار ہو جاؤ اس عذاب کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. کیونکہ آج ہم جانتے جسم کے کیا کیا کمپوزیشن ہے، آج سائنس جانتی ہے. جتنے مٹیریل جسم میں ہیں آپ جا کے دکان سے خرید سکتے، پانی بھی خرید سکتے، لیکن انسان بنا سکتے نہیں. ہم جانتے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے انسان کے باڈی میں، کیا کیا چیزیں آج سائنس جانتی ہے، خرید بھی سکتی ہے، پانی بھی ہے، سب خرید سکتی ہے، لیکن اس میں جان ڈال سکتی ہے نہیں. اسی طریقے سے جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت عربی زبان اپنی مہارت پہ تھی، عربوں کو اپنے زبان پہ فخر تھا. اٹ واز دا ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. عربوں کو اپنے زبان پہ فخر تھا. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں، اور کئی لوگ قرآن کی آیت سن کے ان کو پتہ لگ گیا یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ لوگ نے ایمان لے کے آئے. ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، انگلش میں کہوں گا ABC، یہ آپ کی زبان ہے، انگلش کی زبان ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الف لام میم قاف نون، صرف الف لام میم ہے. ایسے جگہ 29 سورے ہے، قاف، الف لام را، نون، کئی سورے ہیں جس کے شروعات میں الفابیٹس ہے. الف لام میم الفابیٹ ہے، نون الفابیٹ ہے، قاف الفابیٹ ہے، صاد الفابیٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ زبان عربوں کی ہے، آپ کے زبان سے ABC الف لام میم، آپ کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کی. ابھی اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں آپ کو کہ اس قرآن جیسا ایک سورہ من مثلی، ایک سورے جیسا آپ بنا کے دکھاؤ. آپ کر نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا چیلنج ہے سورہ بقرہ میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ نہیں کر سکیں گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکیں گے، وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. آپ تیار ہو جاؤ اس پنشمنٹ کے لیے، اس انگار کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ آپ کی زبان ہے، عربوں کی زبان، اور عربوں سے کہہ رہے آپ کے الفابیٹ سے میں نے قرآن نازل کیا. ابھی چیلنج کرتے ہیں کہ اس قرآن کے ایک سورہ اور سب سے چھوٹا سورہ قرآن میں اس کے صرف 3 آیتیں، 10 الفاظ. کتنے؟ 10 الفاظ. تو اللہ تعالیٰ چیلنج دیتے انسانوں سے اور ساری دنیا سے کہ اس سورے جیسا ایک سورہ بناؤ، ہو بہو نے اس کے قریب. آپ بالکل نہیں بنا سکیں گے. تو اسی لیے کئی سورے میں الف لام میم صاد نون قاف 29 سورے ہیں جس سے شروع، لیکن اس سورے کے بعد فوراً اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف ہے. اس میں لکھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو اور جب بھی یہ آتے ہیں یہ حرف، اس کے بعد اللہ کی تعریف آتی ہے. تو یہ جواب جو حدیث سے ثابت ہے، حضرت عمر حضرت ابوبکر مجھے یاد نے، میں اس جواب کو سب سے بہترین جواب مانتا ہوں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس جواب سے مطمئن ہیں؟ میں سنتوشٹ ہوں. ٹھیک ہے، سنتوشٹ ہے. 30 سال کے بعد سنتوشٹ ملا. ہاں. تو میں درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، اور انشاءاللہ اگر کوئی آپ کو شک و شبہ ہے تو بے شک آپ مجھ سے پوچھ سکتے، اور جب آپ کو یقین ہو جائے گا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو ہدایت دے. مائک نمبر 3 سے اگر کوئی غیر مسلم ساتھی